اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں تبع اول ہمیری آتا ہے۔ وہ اپنی سلطنت کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ 12,000 علماء اور حکیموں کو لیا، ساتھ ہی 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل فوج کو ساتھ لے کر وہ چلا۔ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اور اتنی لمبی چوڑی فوج کے ساتھ تبع اول ہمیری جس ملک میں بھی داخل ہوتا، ملک کے تمام باشندے اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ اس طرح سے وہ اپنی سلطنت کی سیر کرتے کرتے آخر میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یمن سے لے کر مکہ معظمہ پہنچنے تک پورے راستے میں میں جن جن ملکوں اور جن جن شہروں سے گزرا، وہاں کے باشندے مجھے دیکھنے کے لیے، میری شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن مکہ معظمہ میں کوئی بھی اپنے گھر سے اسے دیکھنے کے لیے نہ نکلا۔ اس پر اسے بڑا تعجب بھی ہوا اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے علماء اور فوجیوں سے پوچھا، آخر کیا بات ہے، اس شہر کے لوگ میری شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ علماء نے بتایا، دراصل یہاں پر بیت اللہ موجود ہے، یعنی مکہ معظمہ میں اللہ کا گھر موجود ہے، اور لوگ دور دراز سے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ باہر سے آنے والے لوگ مکہ معظمہ کے باشندوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مکے والے تجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ سن کر تبع اول ہمیری کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، اگر صرف بیت اللہ کی وجہ سے مکے کے باشندے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے تو اب ان کی خیر نہیں ہے۔ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور میں مکے کے تمام باشندوں کو اپنی فوج سے قتل کروا دوں گا۔ فرمایا گیا کہ ابھی اس نے اس برائی کا ارادہ کیا تھا، اچانک اس کے کان سے، اس کی ناک سے بدبودار خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے کان سے اور ناک سے بہنے والے خون میں ایسی بدبو ہوتی کہ لوگ تنگ آ جاتے اور کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ جو حکیم آئے تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی، بہت محنت کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس کے علماء اس کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ ان میں ایک عالم ربانی تھے۔ انہوں نے اس کے نبض کو پکڑا اور اس کے بعد کہا، تبع، دراصل تجھے بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی کیا جا رہا ہے۔ تبع، اگر تو نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے تو سچ سچ بتا اور اس برائی کے ارادے کو اپنے دل سے نکال دے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اس برائی کے ارادے کو دل سے نکال دیا تجھے فوراً راحت مل جائے گی۔ تبع نے جس برائی کا ارادہ کیا تھا وہ صرف خود جانتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی عالم ربانی سے یہ بات سنی، اس نے فوراً بیت اللہ کی دشمنی اور عداوت کو دل سے نکال دیا اور مکہ معظمہ کے باشندوں کے تعلق سے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہوئی تھی اور غصہ آیا تھا اسے بھی اپنے دل سے اس نے جھٹک دیا۔ فرمایا گیا کہ جیسے ہی تبع نے اس برائی کے ارادے کو اپنے دل سے نکالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فوراً شفا عطا کر دی، خون آنا بند ہو گیا اور وہ بدبو بھی جاتی رہی۔ اب تبع اس پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے مکہ معظمہ کے تمام باشندوں کو ہدیتاً 7 ریشمی جوڑے اور 7 سونے کے سکے بطور تحفے میں پیش کیے۔ تبع کچھ وقت تک مکہ معظمہ میں ٹھہرا رہا اور اس کے بعد اپنی تمام فوج کو، علماء اور حکیموں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کا رخ کرتا ہے۔ جب تبع اول ہمیری مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں کی زمین پر پہنچنے کے بعد وہاں کی مٹی اور وہاں کی کنکریوں کو سونگھ کر علماء نے کہا، اس زمین سے نبی آخر الزماں کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کا آخری نبی اسی زمین پر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اب ان تمام علماء کرام نے اس بات کا ارادہ کیا، ہم اب یہاں سے واپس یمن نہیں جائیں گے، ہم اپنی بچی کچی زندگی یہیں پر گزاریں گے۔ جب تبع اول ہمیری کو اس کے بارے میں پتہ چلا، اس نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ اس نے ان علماء کی خاطر 400 مکانات تعمیر کروائے، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت تھی، اچھی خاصی رقم
ان علماء کو ہدیتاً اس نے پیش کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک 2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی اور اس کے بعد ایک خط لکھا۔ پھر جو عالم ربانی تھے ان سے وہ کہنے لگا یہ مکانات میں نے آپ لوگوں کے لیے تعمیر کروائے ہیں، لیکن یہ 2 منزلہ عمارت میں نے نبی آخر الزماں کے لیے اپنی طرف سے تحفتاً تعمیر کروایا ہے۔ اس مکان کو خالی رکھنا اور جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں تو یہ مکان انہیں میری طرف سے تحفے کے طور پر دینا۔ اور ساتھ ہی اس نے خط عالم ربانی کے حوالے کیا اور کہا اس خط کو اپنی جان سے زیادہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اگر آپ کی ملاقات ہو تو میری طرف سے یہ خط اللہ کے آخری نبی کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر آپ کی ملاقات نہ ہو سکے تو اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات کی وصیت کرنا کہ وہ اس خط کو اپنی جان سے زیادہ اپنے پاس حفاظت کے ساتھ رکھیں اور میری طرف سے نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں اس خط کو پیش کر دیں۔ اس کے بعد طبہ اول حمیری کچھ دنوں تک مدینہ منورہ میں ٹھہرا رہا اور اس کے بعد پھر علماء اکرام سے اجازت لے کر وہ واپس یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے تمام علماء مدینہ منورہ میں رکے رہے اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے زندگی نے اگر وفا کی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی، ہماری ملاقات نہ بھی ہو سکی، ہمارا انتقال مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوگا، ہماری قبریں مدینے کی سرزمین پر بنیں گی، تو جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، کبھی نہ کبھی آتے جاتے ان کے نالین کی دھول اڑ کر ہماری قبروں پر پڑ جائے گی، اور ان کے نالین پاک کی دھول ہم سب کی بخشش اور نجات کا سبب بن جائے گی۔ اس امید کے ساتھ وہ تمام علماء مدینہ منورہ میں رک گئے۔ 1000 سال کا عرصہ گزرتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں کی یہ تمنا تھی کاش اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، مجھے ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا تھا آپ میرے گھر چلیں، آپ میرے گھر چلیں۔ آخرکار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا، آپ کی اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آج سے پہلے مدینہ منورہ کبھی نہیں آئی تھی، نہ مدینے کے گلی کوچوں سے واقف تھی۔ وہ پلٹ کر دوبارہ مکہ معظمہ کی طرف نہیں جاتی بلکہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے، دھیرے دھیرے چلتی ہے اور جا کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے جہاں پر 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ طبہ اول نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ اس مکان کی چابیاں جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم ربانی کی اولاد میں سے تھے۔ طبہ اول حمیری نے جس کے حوالے وہ مکان اور خط کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مکان میں ٹھہروں گا، میں ابو ایوب انصاری کا مہمان بنوں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب تمہارے پاس جو میرے بھائی طبہ کا خط ہے وہ خط بھی لے آؤ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو حفاظت کے ساتھ اپنے سب سے قریبی اور بھروسے مند غلام ابو لیلہ کے پاس رکھا تھا۔ اب ابو لیلہ خط کو ہاتھ میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ابھی ابو لیلہ کا تعارف نہیں کرایا گیا، نہ کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لیلہ کا نام بتایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو لیلہ سے خود مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو ابو لیلہ ہے نا؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ، میرے بھائی طبہ کا خط میرے حوالے کر۔ ابو لیلہ نے خوش ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے طبہ اول حمیری کا خط کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس خط کا مفہوم کچھ یوں تھا، اے سید المرسلین، اے شفیع المذنبین، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں
آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی لائی شریعت پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی اول امت میں سے ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی، آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے شافع محشر، آپ قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کیجئے گا، آپ میری شفاعت کرا کے مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال پہلے لکھے ہوئے طبہ اول ہمیری کے خط کو پڑھ رہے تھے تو تمام وہاں موجود لوگ اسے بغور سن رہے تھے، اور اس خط کو سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے، اور ساتھ ہی پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ کا چرچا اس وقت بھی زمین پر تھا جب آپ زمین پر بظاہر جلوگر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے، اور اپنے نبی کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر اپنے اخلاق و کردار کو سنوار کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔